الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی تقریباً 72 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 72ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو ہم نے انہیں یعنی ہود کو نجات عطا فرمائی اور ان کو جو آپ کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے ایک رحمت کے ساتھ، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کی جڑیں کاٹ دیں، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو اس میں اللہ نے عذاب کا بیان فرمایا کہ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا کہنا نہ مانا تو ان پر آسمان سے عذاب نازل ہوا، ان کی جڑیں کاٹ دیں، یعنی ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور ان کے عذاب کی کیفیت انشاءاللہ آگے یہ بیان ہوگی مزید آیات میں۔ وہ یہ تھی کہ ان پر ایک سیاہ رنگ کا بادل آیا تھا، پہلے قحط سالی کافی ہوئی اور پھر ایک سیاہ رنگ کا بادل آیا۔ یہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ برسے گا اور سرسبزی ہو جائے گی اور راحت آئے گی، لیکن اس سے پھر عذاب نازل ہوا اور یہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے تھے۔ اس کی پوری تفصیل اگلی آیات میں مزید آئے گی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا۔ قَالَ، آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی آئی ہے۔ یہ دراصل ایک اونٹنی تھی جسے اللہ تبارک و تعالی نے بغیر نر اور مادہ کے فقط ایک پہاڑ سے پیدا فرمایا تھا۔ یہ اچانک پیدا ہو گئی تھی، وہ ناقہ، اس کو عربی میں ناقہ کہتے ہیں۔ یہ اونٹنی ہفتے میں ایک دن پانی پیتی تھی اور باقی تمام دن جو تھے وہ آپ کی قوم یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پانی پیتی تھی۔ لیکن یہ ایک دن میں اونٹنی جتنا پانی پیتی تھی وہ تمام قبیلوں کا پانی پی جاتی تھی، اور دودھ بھی اتنا ہی دیتی تھی، اور اجازت تھی کہ اس کے دودھ کو استعمال کیا جائے، اور یہ ایک عظیم نشانی تھی۔ باقی جانور بھی جو تھے وہ اس دن اس اونٹنی کا پانی بالکل نہیں پیتے تھے، ادب و احترام کرتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے اور یہ ایک میرا معجزہ ہے، تم اس اونٹنی کو تنگ نہیں کرنا۔ لیکن جیسے آگے تذکرہ آئے گا کہ اس قوم کے بعض شرارتیوں نے پھر اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس سرکشی کی بنا پر کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اطاعت بھی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی نشانی کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا تھا۔ لہذا آپ نے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آئی ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃ، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروھا، تو تم اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں تاکہ یہ کھائے پیے، ولا تمسوھا بسوء، تو تم اسے برائی کے ساتھ مت چھونا، برے ارادے کے ساتھ مت چھونا، فیأخذکم عذاب علیم، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا اگر تم ایسا کرو گے۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کے بعد خلیفہ مقرر کیا، یعنی ان کا نائب بنایا، ان کے بعد دنیا میں غلبہ عطا فرمایا۔ جس طریقے سے ماقبل میں حضرت ہود علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اپنی قوم کو خلیفہ بنائے جانے کو بطور احسان ذکر کیا، اسی طرح صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم کو ہلاک کیا اور تمہیں زمین پر قدرت و سلطنت عطا فرمائی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس احسان کو تسلیم کرتے ہوئے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم، اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد خلیفہ مقرر کیا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ایک ٹھکانہ دیا، جگہ عطا فرمائی، تتخذون من سہولہا قصورا، تم نرم زمین میں محل بناتے ہو۔ یہ گرمیوں کے لیے زمین پر گھر بناتے تھے تاکہ ہوا ٹھنڈی آئے اور یہ اس میں آسانی سے رہیں۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑ میں مکان تراشتے ہو،
سردیوں کے لیے پہاڑوں میں مکان تراشتے تھے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محلات بنانے میں سہولت عطا فرمائی اور سخت پہاڑوں کو تراشنے میں مہارت عطا فرمائی اور آسانی سے اس میں غاریں اور گھر بنا لیا کرتے تھے، تو اس کو بطور احسان ذکر کیا کہ ان چیزوں کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ گھومو۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے گویا کہ طریقہ رہا کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلایا گیا تاکہ اس احساس نعمت کی بنا پر انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے الہ ہونے کا اقرار کرے اور خطاؤں سے اور بد مذہبیت سے محفوظ رہے۔ لیکن قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا آپ کی قوم میں سے، تو ان سرداروں نے کہا ان سرداروں نے، وہ جنہوں نے تکبر کیا تھا آپ کی قوم میں سے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان کمزور لوگوں سے جو آپ پر، ان میں سے آپ پر یعنی صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، کیا کہا؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت صالح کو ان کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسل بہ مؤمنون، کہ بے شک ہم اس کے ساتھ جس کے ساتھ صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مؤمنون، ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل حق ہے، اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ حق کے ساتھ آئے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ بے شک ہم اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے ناقہ کی کونچیں کاٹ دی، اس کے پہلوؤں کو کاٹ دیا۔ وعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ وقالوا، اور فرمایا اور انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح تم لے آؤ اس چیز کو، اس عذاب کو جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم مرسلین میں سے ہو۔ تو معاذ اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بدتمیزی کی، گستاخی کی، اور انتہائی جرت مندی کے ساتھ دلیرانہ انداز میں اللہ کے عذاب کو طلب کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، منہ کے بل، ساری رات میں سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وقال، اور فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، بے شک میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنے رب کی رسالت پہنچا دی۔ ونصحت لکم، اور میں نے تمہارا بھلا چاہا۔ ولکن لا تحبون الناصحین، اور لیکن تم خیر خواہوں کو، نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں رکھتے ہو۔ یہ گویا کہ عذاب سے پہلے مکالمہ تھا، جب انہوں نے رد کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھانا چاہا کہ میرا کام تو تھا رب کا پیغام پہنچانا، وہ میں نے پیغام تم تک پہنچا دیا، اور تم مجھے اپنا دشمن تصور کر رہے ہو، حالانکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تم بہت بری قوم ہو کہ تم خیر خواہوں کو محبوب نہیں رکھتے ہو۔ تو اس طرح ان پر عذاب نازل ہو، وہ بھی برباد ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو بھیجا۔ اذ قال لقومہ، جب کہا اس نے اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ نہیں سبقت لے جا سکا تم سے اس کے ساتھ عالمین میں سے کوئی ایک، یعنی تم سے پہلے عالمین میں سے کسی نے یہ خراب کام نہیں کیا جو تم کرتے ہو۔ آپ کی قوم میں یہ بری عادت تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر لیا کرتے تھے، عورتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اس کو برا فعل قرار دیا اور ان کو احساس دلانے کی کوشش فرمائی۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت کے ساتھ مردوں کے پاس آتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ تو جس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خواہشات کی تکمیل کی اجازت دی ہو شرعی طریقے کے ساتھ، اس کو چھوڑ کر غلط اور ناجائز طریقے اختیار کرنا یہ اسراف ہوتا ہے۔
اور ایسی قوم قوم مسرفون کہلاتی ہے، تو آپ نے ان کو اعتدال کی طرف آنے کا حکم دیا، شرعی تقاضے پورے کرنے کا حکم دیا اور اس غلط حرکت سے روکنے کی کوشش فرمائی۔ وما کانا جواب قومہ الا ان قالوا، اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ، انہوں نے یہ کہا، یعنی صرف فقط اتنے ہی ان کی قوم نے جواب دیا، قالوا، انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اخرجوہم جمع کے ضمیر، یعنی ان کو لوط علیہ السلام کو بھی اور جو آپ کی قوم میں سے آپ پر ایمان لے آئے ان سب کو اس بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو پاکی چاہتے ہیں۔ یعنی حیرت انگیز بات تھی کہ وہ گندے افعال کرتے تھے اور جب کوئی ان کو سمجھائے تو اس پاکیزگی اختیار کرنے کو برا سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہ آج کے دور میں بھی اس طرح کے مناظر آپ کو نظر آئیں گے کہ اگر کسی کو نازیبہ حرکات سے روکا جائے، فحش حرکات سے روکا جائے، گندی حرکات سے روکا جائے، تو وہ گندی حرکات کو چھوڑنے کے بجائے اسی قسم کی کافر قوموں کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے پاکیزگی کی تعلیم دینے والے کو برا کہتے ہیں۔ گویا کہ اپنے عادات اچھی محسوس ہوتی ہیں اور پاکیزگی کی طرف بلانے والا بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ توجہ کرنی چاہیے کہ جو پاکیزگی اختیار کرنے کی دعوت دینے والے کو برا سمجھتا ہے وہ خود برا ہے، اس کی سوچ بری ہے، پاکیزگی کی دعوت دینا برا نہیں ہے۔ اگر آج ہم کسی زوم میں، کسی زوم فاسد میں کسی کو برا کہہ بھی رہے ہیں اور کسی طریقے سے اس پہ غالب آ بھی رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن ضرور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور جیسے ان کا برا انجام ہوا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمیں بھی اپنے غضب میں مبتلا فرما دے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ جو پاکیزگی چاہتے ہیں انہیں اپنے پاس سے نکال دو۔ جیسے آج کل بہت جب کوئی نیک بات بولے اور گناہوں سے روکے، برہنہ پن سے روکے، بہت زیادہ عریانیت سے روکنے کی کوشش کرے تو بیزار ہو جاتی ہے، بعض لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، قوم بیزار ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے پاس سے دور کر دو، تم ہمارے پاس مت آؤ، ہمیں مت سمجھاؤ۔ دل میں اضطراب، بے قراری، بے چینی پیدا ہوتی ہے اور ان کا سمجھانا بہت ہی برا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک بوجھ اور ایک اپنی آزادی کے راہ میں رکاوٹ محسوس ہوتے ہیں اور وہ فوراً یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پاس سے چلے جائیں۔ سب گندی باتیں کرنے والے ہوں، کوئی پاکیزہ بات کرنے والا نہ ہو، کیونکہ پاکیزہ بات جب قلب میں پڑے گی تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جگہ بنائے گی، حالانکہ ہمارے دل میں گندگی ہے اور اس گندگی کو دور کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس گندگی کو دور نہ کرو، جو گندگی دور کرنے والا ہو اس کو دور کر دو۔ تو اس قسم کی حرکات سابقہ اقوام نے کی جو بعض اوقات آج مسلمان معاشرہ بھی اختیار کر رہا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے انہیں نجات دے دی اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی زوجہ کو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی، یہ اپنی قوم کی طرف مائل ہوئی، وہ کافرہ عورت تھی اور اس نے معاذ اللہ نوح علیہ السلام کے جواب میں اپنی قوم کو اختیار کیا، تو اللہ نے فرمایا کانت من الغابرین، تو یہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھیجی، ایک بارش برسائی، یہ اصل میں پتھروں کی بارش تھی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو آپ نظر کیجئے کہ مجرمین کا انجام کیسے ہوا۔ تو یہ پتھروں کی بارش ان پر نازل ہوئی اور یہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو سفر میں تھے وہ پتھروں کی بارش سے ہلاک ہوئے اور جو گھر میں تھے اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین نے تشریف لا کر اس طرح ان کی بستی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پوری بستی کو اٹھا کر الٹا کر دیا تھا، تو وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اور پھر اللہ فرما رہا ہے فانظر، آپ نظر کیجئے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ ان مجرمین کا کیسا انجام ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر نظر فرمانا یہ حصول عبرت کے لیے نہیں، کیونکہ آپ تو پہلے ہی عبرت یافتہ ہیں، آپ تو پہلے ہی نصیحت کو قبول کیے ہوئے ہیں، بلکہ آپ تو ناصح ہیں، دوسروں کو عبرت دلوانے والے ہیں۔ یہ دراصل آپ کے ذریعے ہم سے خطاب ہے کہ ان مجرمین کو دیکھو، انہوں نے بھی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو معمولی سمجھا اور سمجھانے والے کو اپنی آزادی کے راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن کتنے عرصے تک یہ مزہ حاصل کر سکے۔ آخر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو یہ اصل میں یہ قوم ایسی تھی کہ ان کو شیطان نے ابتداءً بہکایا تھا،
ان کے ہاں یعنی قوم لوط کے پاس بہت سرسبز و شاداب وادیاں تھیں اور نعمتوں کی بڑی فراوانی تھی، اور ان کے اطراف میں جو لوگ تھے وہ اکثر قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے، تو وہ مجبوراً ان کے پاس آتے تھے اور ان سے آ کر مطلب نعمتیں طلب کرتے تھے، مال وغیرہ لیتے تھے۔ اس سے یہ قوم لوط پریشان ہوتی تھی، کہاں سے اتنا لوڈ ہمارے پر بڑھ جاتا ہے اور یہ لوگ بار بار آ کے ہماری نعمتیں لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور ہم سے بعض چیزیں چھینتے ہیں۔ تو اس وقت شیطان ایک بوڑھے کے روپ میں آیا اور اس نے کہا کہ ان سب کو بھگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ معاذ اللہ تم ان کے ساتھ برا فعل کرو تو یہ گھبرا کر بھاگ جائیں گے۔ اس وقت یہ قوم اس برے فعل میں مبتلا ہوئی تھی۔ بہرحال ان پر عذاب نازل ہوا اور یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آزادی اگر حاصل ہو بھی گئی، اگر ہم نے کسی کو خاموش کر کے اپنی گندگی کا سلسلہ دراز کر بھی لیا تو کب تک چلے گا؟ ایک نہ ایک وقت تو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر اس کا انجام کیسے بھگتیں گے؟ آج یہ وقتی مزے، آج یہ وقتی لذتیں کل ہمیں برسوں رلا سکتی ہیں، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آئی، یعنی جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے، آپ کے معجزات وہ تھے، تو تم مطلب اس معجزے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پیشک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آئی، فاوفوا الکیل والمیزان، تو تم ناپ اور تول پورا کرو۔ ناپ کا مطلب یہ جسے کیل کہتے ہیں، کیلی چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں برتن وغیرہ سے ناپا جاتا ہے، جیسے ایک کنستر سے ناپنا، یا جیسے دودھ والے گڑوی یا وغیرہ ڈبوں سے ناپتے ہیں، اس کو کیلی چیزیں کہتے ہیں، اور اس کو کیل کہتے ہیں ناپنا۔ اور میزان یا ترازو میں تولنا، آپ کی قوم جو تھی یہ ناپ تول میں کمی کا شکار تھی اور لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی، اس سے آپ نے منع فرمایا، لہٰذا فرمایا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو تم ناپ اور تول پورا کیا کرو، اس میں کمی نہ کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، گھٹا کر نہ دو، پوری پوری دیا کرو، جب پیسے پورا لیتے ہو تو چیزیں بھی پورا دیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم زمین میں فساد نہ کرو اس کے سنور جانے کے بعد، یعنی میں تمہارے پاس آیا، میں نے تمہیں اچھی تعلیم دی اور عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کی، تو تم اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اختیار نہ کرو اور فساد اختیار نہ کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لے کر آؤ۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور تم ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جب تبلیغ فرمایا کرتے تھے تو یہ مختلف راستوں میں بیٹھ کر جو آپ کے پاس آنے والے ہوتے تھے انہیں دھمکاتے تھے تاکہ وہ آپ کے پاس نہ پہنچ سکے اور ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کر سکیں۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور تم اللہ کی راہ سے انہیں مت روکو جو اس پر ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کے راستے میں مت بیٹھو اور ان کو روکو نہیں اللہ کے راستے سے۔ اور وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس میں کجی اور ٹیڑھا پن تلاش مت کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کثرت عطا فرمائی، بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کہ فسادیوں کا کیسا انجام نازل ہوا، یعنی انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا تو ان پر بھی عذاب نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد فرما دیا۔ تو وہ ذکر نہیں کیا، وہ انشاءاللہ آگے آیات میں مزید واقعات اسی قسم کے اور اسی قوم کے بیان ہوں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَانظُرُوا، اور تم نظر کرو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کہ مفسدین کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ہو ایک گروہ تم میں سے، آمنو ایمان لائیں وہ، بالذی ارسلت بہ، اس کے ساتھ جو میں نے بھیجا، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک ایسا گروہ ہو جو ایمان لے کر نہ آئے، فاصبروا، تو تم یعنی ایک گروہ تو ایسا جو میں نے بھیجا اس پر ایمان لے کر آیا،
اور ایک گروہ ایسا جو ایمان لے کر نہیں آیا، فصبروا، تو تم صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔